سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کا کینیا میں قتل، مقتول کی اہلیہ کی قیا سرائیوں سے گریز کی اپیل۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائروبی میں پاکستانی ہائی کمیشن حکام سے واقعے کی معلومات حاصل کر رہا ہے۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست، معلوم کرایا جائے ارشد شریف کن حالات میں ملک سے باہر گئے، ارشد شریف کی میت پاکستان لانے کے اقدامات کا حکم دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، چیف جسٹس نے وزارت داخلہ اور خارجہ کے نامزد افسر کو ارشد شریف کی فیملی سے ملاقات کی ہدایت کر دی۔ ارشد شریف کے قتل پر کینیا کے سیکیورٹی اداروں سے رابطے میں ہیں، وجوہات جاننے کی کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ارشد شریف کی والدہ کو ٹیلی فون، بیٹے کی موت پر افسوس کا اظہار۔ صدر اور وزیر اعظم کا بھی سینئر اینکر کے قتل پر اظہار افسوس۔ اینکر، صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں کا بھی ارشد شریف کی موت پر تعزیت کا اظہار، واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ عمران خان کی الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دینے کا فیصلہ آج ہی کالعدم قرار دینے کی استدعا مسترد۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو ابھی موجود ہی نہیں، عدالت کسے معطل کرے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا سوال۔ الیکشن کمیشن کو آج ہی تفصیلی فیصلہ جاری کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے دائر عمران خان کی درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے۔ متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا۔ درخواست میں نشاندہی نہیں کی گئی کہ معاملہ بنیادی حقوق اور مفاد عامہ کا ہے۔ رجسٹرار کے 6 اعتراضات۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو نااہلی پر عدالت سے ریلیف ملنے کی امید، فیصلہ عدالت میں ٹھہر نہیں سکے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا حکومت کو چیلنج، نواز شریف کی واپسی تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند قرار دے دی۔ عمران خان کو تاحیات نااہل کیوں نہیں کیا گیا؟ حکومتی اتحادی جماعتیں چیف الیکشن کمشنر سے نالا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا مکمل اختیارات نہ ہونے اور بیوروکریسی کی جانب سے احکامات نہ ماننے کا شکوہ۔ پی ڈی ایم میں اختلاف رائے کے باعث حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک۔ پی ٹی آئی کے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے پر پی ڈی ایم رہنماؤں کی مشاورت میں نون لیگ لچک کی حامی، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان نے چین سے $6.3 ارب قرض مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ $3.3 ارب کے تجارتی قرضے اور $3 ارب سیف ڈپازٹ قرض جون 2023 تک واجب الادا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا آئی ٹی برآمدات کو ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار۔ $1,000 پر $2.5 ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ وزیر خزانہ کی آئی ٹی پروفیشنلز کو ایف بی آر کی جانب سے نوٹسز نہ بھیجنے کی یقین دہانی۔ کراچی یونیورسٹی کی کلاسز میں ٹپکتی چھتیں، لٹکتا پلستر خطرناک ہو گیا۔ طلباء اور اساتذہ کی سیفٹی اور سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ انتظامیہ چھتوں کی مرمت کے بجائے کسی حادثے کی منتظر۔ کوئٹہ میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گیس کا غائب ہونا معمول بن گیا۔ شہری کھانا پکانے کے لیے مہنگی ایل پی جی، لکڑی اور کوئلہ استعمال کرنے پر مجبور۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا مشن۔ ملک بھر میں پولیو ویکسینیشن مہم کا آغاز، کروڑوں بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ بورس جانسن برطانوی وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے۔ رشی سنک اقتدار سنبھالنے کی راہ ہموار۔ پاک بھارت میچ کے آخری اوور میں نو بال پر سوالات اٹھ گئے۔ چوتھی گیند پر کوہلی نے آگے نکل کر نواز کو چھکا لگایا۔ امپائر نے فیلڈ امپائر سے مشورہ کیے بغیر ویسٹ ہائی نو بال قرار دے کر فری ہٹ دے دی۔ فری ہٹ پر بولڈ ہونے کے باوجود ویرات کوہلی نے 3 رنز بھی بنا لیے۔ وکٹ اڑنے پر ڈیڈ بال کیوں نہ دی گئی؟ سوشل میڈیا صارفین کے سوالات۔ آسٹریلیا میں موجود پاکستانی T20 اسکواڈ میلبرن سے پرتھ پہنچ گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں اگلا میچ زمبابوے کے خلاف 27 اکتوبر کو کھیلے گی۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے 145 رنز ہدف کے تعاقب میں نیدرلینڈز کی بیٹنگ جاری۔ آج دوسرا میچ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔